وامتازل یوما ایھا المجرمون، اے مجرموں ایک دم چھٹ کر الگ ہو جاؤ مومنوں کی جماعت سے۔ اب جو مومن ہوگا وہ بخشا جائے گا، جو مومن نہیں ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ وہاں دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا دو چار بات سنی، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں گا، اسی لیے کہ ایک جگہ ابھی ہم کو اور بھی جانا ہے، آپ لوگ کو بھی جانا ہے۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے کسی نے کہا حضور آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آبادی سے آپ باہر رہتے ہیں، چلیے نا آبادی میں لوگوں کو دین سکھائیں گے، لوگوں کو تبلیغ سکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میں تمہیں کیا سکھاؤں، میں تو خود دو چار بات سے پریشان ہوں۔ آج ہم لوگ، آپ لوگ یا جو کہ کوئی 10 دن 5 دن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا پیر کوئی نہیں، ہم ہی اللہ کا ولی بن گئے۔ ابراہیم بن ادھم بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگوں کی لسٹ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ ان سے کہا گیا چلیے آبادی کے اندر لوگوں کو دین سکھائیں گے، تبلیغ کریں گے آپ۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں تو خود پریشان ہوں۔ لیکن لوگوں نے جب ضد کیا تو آئے، آنے کے بعد کہا کہ لوگوں تبلیغ سیکھنا چاہتے ہو، دین سیکھنا چاہتے ہو، میں 4 بات تمہارے اندر رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت رکھیے، میں اس کو قبول کروں گا۔ پہلی بات انہوں نے رکھا کہ یہ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے، 4 ماہ گزرنے کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جان عطا فرماتا ہے، فرشتے اس میں روح ڈالتے ہیں، جان ڈالتے ہیں۔ جب روح اور جان اس میں ڈالا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ پاک پروردگار اس بچے کو بدبخت کی طرف لکھ دوں یا نیک بخت کی طرف لکھ دوں۔ اے لوگو تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تیرے بارے میں کیا حکم دیا ہوگا فرشتوں کو، میرے بارے میں کیا حکم دیا تھا فرشتوں کو؟ نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے۔ میں اسی بات سے ڈرتا ہوں کہ میں ایمان کے ساتھ کیسے اس دنیا سے جاؤں گا۔ آج لوگ 5 وقت نماز وہ بھی 40 سال کی عمر میں شروع کرتا ہے، 30 سال کی عمر میں شروع کرتا ہے کہ اس کے پہلے نماز قضا ہے، 2-4 مہینہ پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ نہیں، ابھی تو بہت باقی ہے، حساب ابھی زندگی کا بہت باقی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی بارگاہ میں روئیے، گر گرائیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ دوسری بات وہ رکھتے ہیں کہ اے لوگوں دین سیکھنا چاہتے ہو آؤ سناتا ہوں میں تمہیں۔ جس وقت موت آئے گی اس وقت ایمان کے ساتھ آئے گی، ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے کہ کفر پر موت ہوگی۔ کیسے موت ہوگی؟ میں اس بات سے پریشان ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ مولا ہمیشہ تو ہماری دعا کو قبول فرما اور اسلام پر موت عطا فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ تیسری بات انہوں نے رکھا کہ اے لوگوں جب قبر میں فرشتے سوال کرنے آئیں گے، منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے، اس وقت میں ان کے سوال کا جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا۔ اس بات سے میں پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے اور میں اس وقت جواب دینے کے لائق بن جاؤں۔ اے لوگوں یہ سوال سب سے ہوگا اور ایسے گھڑی میں یہ سوال ہوگا کہ جہاں جگہ بھی الگ ہوگی، گھر بھی الگ ہوگا، پہلی بار وہاں گئے ہیں اور ایسے عالم میں سوال ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں قبر میں ہم جائیں گے، فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کیا میں ان کے سوال کا جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا۔ اس بات سے میں پریشان ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور چوتھی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے مومنوں کی جماعت میں رکھے گا کہ کافروں کی جماعت میں رکھے گا۔
مجھے مومنوں کی جماعت میں جگہ ملے گی کہ مجرموں کی جماعت میں جگہ ملے گی، اس بات سے میں ڈرتا ہوں۔ اے لوگوں، کسی کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس جماعت میں ہم تماموں کو رکھے گا؟ اس لیے دعا کیجئے کہ مولا جہاں مومنوں کی جماعت ہو اسی جماعت میں ہم تمام کو شمار فرما، اسی جماعت میں شمار فرما، اسی جماعت میں ہم تماموں کو کھڑا کر، اس لیے کہ قیامت کے دن جو مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا یہی جماعت جنتی ہے، اور جو مجرموں کی جماعت میں شامل ہوگا یہ جماعت دوزخی ہے۔ اور قیامت کے دن ساری بات ہر انسان سے پوچھا جائے گا، ایک ایک سوال دنیا میں جو کیا ہے اس کا کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ محفل پاک جو سجائے ہیں ہمارے حجو صاحب، بہت خوش نصیب ہے کہ 11ویں کے مہینے میں حضور غوث پاک کے نام پر سجائے ہیں، اور عقیقہ کا محفل بھی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کے صدقے میں ہم تمام کی ایمان کی حفاظت عطا فرما، اور ہم تمام کو پکا سچا مسلمان اور ایمان والا مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر جگہ کامیابی دے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بندے کو، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ زندگی بھر نیک کام کرتے ہوئے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یعنی ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے ایک پیغام، میری ایک بات پہنچا دیجیے گا، وہ کہیے گا کہ میرے نام پر جتنی روزی ہے وہ سب ایک ہی دن میں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، وہ مالک و مولا ہے، وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، وہ جو چاہے گا وہی کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، بات چیت ہوئی، اس کے بعد کہا کہ مولا میں جب آ رہا تھا میرا ایک امتی ہے جو انہوں نے اس طرح کی سوال کیا ہے کہ اس کے نام پر جتنا رزق ہے وہ سب ایک ہی دن میں دے دیا جائے۔ آواز آتی ہے موسیٰ تو نے سمجھایا نہیں؟ کہا کہ مولا میں نے سمجھایا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ آپ جا کے صرف کہہ دیجئے گا، دینا نہ دینا اس کا کام ہے، وہ غفور الرحیم وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، اس سے تو کہہ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میرا کام تھا کہنا، اب دے گا یا نہ دے گا تو جان، تیرا کام جانے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی موسیٰ جاؤ اس سے کہنا فلاں جنگل میں اسے اس کا جو رزق ہے کل صبح اتار دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس شخص سے فرمایا کہ کل صبح فلاں جنگل میں تیرا رزق جو ہے اتار دیا جائے گا۔ وہ شخص بے چینی کے ساتھ رات گزارے، صبح ہوئی، گئے اسی جنگل میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی میرا سارا رزق اللہ تعالیٰ نے یہیں اتار دیا۔ لیکن وہ لوگ بہت ایمان کا پکا تھے، ایمان مضبوط تھا، انہوں نے دولت کو، مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ پہلے میں اس کا تحقیق کر لیتا ہوں کہ یہ میرا ہی رزق ہے یا کسی اور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کیے اے موسیٰ علیہ السلام رزق تو وہاں اترا ہے، مال و دولت تو وہاں موجود ہے، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ وہ رزق میرا ہی ہے یا کسی اور کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرا ہی ہے۔ وہ شخص لے کے آئے گھر، اور اس علاقے میں جتنا باورچی تھا یعنی کھانا بنانے والا سب کو دعوت دے دیا، اور سب کو دعوت دے کر کے سارے رزق کا
کھانا ایک ہی دن میں بنوا دیا۔ کھانا بن کے جب تیار ہوا تو اس شخص نے پورے علاقے کے لوگوں کو دعوت دیا، سب کو کھانا کھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو حیرت میں آ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، اس کو تو پوری زندگی کی روزی ایک ہی دن میں مل گئی تھی اور یہ تو سب کو کھلا دیا، یہ کل کیا کھائے گا۔ لیکن دوسرا دن جب صبح ہوئی تو وہ شخص پھر اسی جنگل میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سے زیادہ رزق جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ پھر وہ شخص دوسرے دن بھی تمام باورچیوں سے کھانا بنوایا اور پورے مخلوق کو کھلانا شروع کیا، اس علاقے کے تمام لوگوں کو کھلانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا، کہا کہ ارے اس کا جو رزق تھا وہ تو سب کل ہی ختم ہو گیا، آج کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایسی بات ہے کہ میں اسی جگہ گیا تھا لیکن اس سے زیادہ رزق میں نے آج پایا، پھر میں نے لوگوں کو کھلایا۔ اسی طرح 3 دن گزرا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یعنی کوہ طور پر گئے اور جا کے کہنے لگے مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اس انسان نے پوری زندگی کی روزی ایک دن میں مانگا تھا، تو نے دے دیا اور وہ روزی جو ہے اس نے تمام لوگوں کو کھلا کے ختم کر دیا۔ دوسرا دن تو نے اس سے زیادہ دیا، پھر وہ شخص جو ہے لوگوں کو کھلا کے ختم کر دیا۔ تیسرا دن پھر تو نے دیا، پھر وہ لوگوں کو کھلاتا جا رہا ہے۔ اے مولا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کھلاتا جا رہا ہے، تو دیتے جا رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں۔ وہ بندہ ہو کے جب اتنا سخی بنا ہے کہ میرے بندے کو وہ کھلا رہا ہے تو میں اس کا رب ہو کر کے اس کی روزی کو بڑھا دیا ہوں۔ وہ کھلاتے جا رہا، میں دیتے جا رہا ہوں، نہ اس کے ہاں کچھ کمی ہے نہ میرے ہاں کچھ کمی ہے۔ تو یہ میرے دوستو اللہ کی مخلوق سے کوئی اگر محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندے سے، اللہ کی مخلوق سے اگر محبت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن کے نام پر عقیقہ ہے مولا ہوا ہے، اس کی زندگی میں آنے والے ہر مصیبت کو دور فرما اور ان کے نام اعمال کے ہر نیکی کو قبول فرما۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سب کو مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیے۔